ان عیاشوں کو اور غداروں کو، تو پھر وہاں ان کو 1 کروڑ کی چیک دیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بدمعاشی ہے. جو تم سے بدمعاشی کی زبان میں بات کرے تو ان کو تم 1 کروڑ کے 50 لاکھ کے چیک دو، اور جو نبی کے نام پر جام شہادت نوش کرے ان کے ورثاء کے لیے تمہارے پاس معقول مداوا بھی نہیں ہے، ہمدردی کے لیے الفاظ نہیں ہے. یہ ہمارا وزیر اعظم جس کا تعلق بلوچستان کی سرزمین سے ہے، اور بلوچستان والے خوش ہو رہے تھے کہ وزیر داخلہ بھی ہمارا ہے، وزیر اعظم بھی ہمارا ہے. شیب ہے اس غدار کو، یہ تو صرف اپنے مفادات کے لیے تلوے چاٹتا ہے، یہ آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے. ان کو نظر آتے ہیں تو بلوچستان کی سرزمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے نظر آتے ہیں، اور یہ کم پتلی حکمرانوں کو نظر آتا ہے تو اپنے مفادات نظر آتے ہیں. یہ تیرا اور میرا، آپ کا، ہمارا خون نظر نہیں آتا ہے. ان غداروں کو اتنا نہ ہو سکا کہ ان شہداء کے ساتھ ہم تعزیت کریں. وہاں جا کر کے اقوام متحدہ ان کا جو کعبہ بنا ہوا ہے، وہاں کی سیلفیاں وائرل کر رہے ہیں کہ دیکھو میں بہت بڑا طواف کر رہا ہوں، میں اپنے آقاؤں کے تلوے چاٹ رہا ہوں. غدارو، تمہیں اپنی قوم کا بہتا ہوا خون نظر نہیں آیا. کبھی دیکھو سرحد کے اندر وزیرستان ہو یا سرحد کا علاقہ ہو، ہمارے پشتون بھائیوں کا خون بہا کر کے وہاں سے ڈالر لیتے ہیں. کہیں بلوچوں کا خون بہا کر کے ڈالر لیں گے، کہیں سندھ کی عوام کا کراچی ہو، چاہے داتا دربار ہو، وہاں چاہے کوئی اور مزار ہو، وہاں پہ دھماکے کر کے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ دہشت گردی کی زد میں ہیں، ہائے ہمارے آقا ہمیں ڈالر دے دو. اے طائر لاہوتی، اس موت سے رزق اچھی. علامہ اقبال نے کہا تھا اس رزق سے مر جاؤ، لیکن ان یہود اور نصارہ کے تلوے نہ چٹو. ہم کہہ رہے ہیں اگر ہمارے قائدین ان دکھیاروں کے مداوے کی بات کر رہے ہیں تو یہ اپنے لیے کوئی مراد کی بات نہیں کر رہے، اپنے بیٹوں کے لیے پوسٹیں نہیں لے رہے، اپنے پروموشن نہیں کرا رہے. کہہ رہے تو ان دکھیاروں کی مداوع کچھ کرے تو. اور پھر ان عیاشوں کو کہاں فلسطین نظر آئے گا؟ فلسطین تو جو اللہ رسول کی محبت دل میں رکھتے ہیں ان کو نظر آتا ہے. ان عیاشوں کو تو صرف خواب میں بھی جزیرے نظر آئیں گے، ان کو ڈالر نظر آتے ہیں. اب یہ پاکستان شہید فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا بیان بھی نہیں دے رہے. سوچ رہے یا امریکہ ہم کون سا بیان دے، یہود و نصارہ، یورپیوں، IMF، ہم کون سا بیانیہ دیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں؟ شرم ان کو مگر نہیں آتی. ان غداروں کو، ان کو تو اپنے ان کی جائیدادیں وہاں یہاں سے ڈکیتیاں کر کے میرا اور آپ کا سرمایہ، مال، وطن سب کچھ لوٹ کر کے وہاں آقاؤں کے ملکوں کے اندر جائیدادیں بنائی ہیں. یا یاش فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث کھڑے ہوں گے. یہ سلطان صلاح الدین کے وارث کھڑے ہوں گے، اور یہ غدار کبھی اسلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا. ہمیشہ ان غداروں کی اور ان عیاشوں کی بدمعاشی نہیں چلے گی. لہذا اگر وقت سے پہلے تمہیں رب ہوش نصیب فرما دے، عقل نصیب فرما دے تو ٹھیک، ورنہ تم کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو کر کے دنیا میں بھی مرو گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. آج کی اس اتحاد اہل سنت کی ریلی کا میسج ہے ان حکمرانوں کو جو اپنی عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ملک کا احساس نہیں ہے، قوم کے بہتے ہوئے خون کا احساس نہیں ہے. ان دکھیاروں کا تمہیں خیال نہیں ہے، کیونکہ یہ بلوچستان کی عوام تھے نا. اسلام آباد کا، لاہور کا کوئی کتا اگر مرتا تو اس پر بھی میڈیا چلا پڑتا، وہ نظر نہیں آتا ہے.
اور فلسطین کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کے لیے یہی غربا نکلے، یہی مساکین نکلے، یہی خون بہانے والے نکلے، لیکن ان کے ساتھ تو کوئی ہمدردی کے لیے بیان بھی نہ نکلا۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں اور رہیں گے، اور ہمیں موقع مل گیا تو انشاءاللہ العزیز بیت المقدس آزاد کرنے کے لیے اپنا آخری خون کا قطرہ بھی بہائیں گے، اور شہداء کے خون کو اس طرح فراموش ہونے نہیں دیں گے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ شہداء کا خون تھوڑا سا تاخیر ہوتی جائے گی، یہ بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے۔ ہم اصول کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اس دن سے ڈرو کہ جب تمہارا گریبان پکڑا جائے اور یہ قوم تمہیں ان ایوانوں سے نکال کر کے گلیوں پہ ذلیل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے وطن عزیز کو مخلص دیانتدار قوم اور اسلام کی وفادار حکمران عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی۔